بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج امت مسلمہ کے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ کل عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:30 بجے ہمارے ملک عزیز، ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، صدر وفاق المدارس العربیہ علامہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بڑے صاحبزادے مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب بڑے علم و فنون کے ماہر تھے۔ 1976 میں دینی تعلیم حاصل کر کے سن فراغت حاصل کیا تھا، اور 1976 سے لے کر اب تک بہت سی کتابیں اردو اور انگلش میں لکھی۔ ملائیشیا میں باقاعدہ مدارس کا ایک جال بچھانے والے مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب تھے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی وفات کے بعد 2017 سے پاکستان میں مقیم تھے، اور انہوں نے انسانی حقوق کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں باقاعدہ علم حاصل کیا، ایم اے کیا باقاعدہ، اور اس کے علاوہ بہت سے علوم و فنون میں انہوں نے عصری تعلیم بھی حاصل کی۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کی شہادت ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ سلسلہ کیا ہے کہ حق و باطل کی ہمیشہ سے جنگ چلتی آ رہی ہے۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو ہمیشہ سے اہل اسلام، اہل حق کے خلاف اہل کفر اور اہل باطل لڑتے آئے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو دیکھیے، ہمیشہ سے یہ آپس میں جنگ لڑی چلتی آئی ہے، ٹکر چلتی آئی ہے۔ ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل آیا ہے، اور حق نے آ کے باطل والوں کو شکست دی ہے۔ لیکن اہل حق کا ایک انداز رہا ہے کہ وہ بڑے دلائل سے بات کرتے ہیں، اور اہل باطل جب بھی دلائل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ ہمیشہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، ہمیشہ انسان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب نے 10 محرم سے ایک تحریک شروع کی تھی مدح صحابہ کے عنوان سے، جس کے اوپر علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب نے ملک کے جید علماء کرام کو اکٹھا کر لیا۔ ابھی ان کی مغرب کی نماز کے بعد کل مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے 1 گھنٹے کی طویل ان سے بات ہوئی تھی، ان سے طویل میٹنگ ہوئی، اس کے اوپر ساری باتیں انہوں نے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ میں بڑے بڑے اداروں کے پاس گیا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں سے جا کے بات کی ہے، اور انہوں نے انگلش کے اندر چند دن پہلے ایک تقریر کی تھی، اور وہ انگلش کی تقریر ڈاکٹر عادل خان صاحب کی میڈیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے، اور ان کی وہ تقریر باقاعدہ طور پہ ہماری فوج کے سربراہان نے منگوا کر اپنے پاس منگوا کر اس کو سنا، اس کو کہ حضرت نے کون سے دلائل دیے ہیں، اور انہوں نے دنیاوی جو سی ہے، پوری دنیا کے اندر جو تنظیمیں چلتی ہے ان کے سامنے یہ خاکہ رکھا، ان کے سامنے ISI کے سامنے خاکہ رکھا۔ پھر ISI کے ایک بہت بڑے جرنل جو سے ہے، جن کا نام فیض رسول یا فیض کا نام ہے ان کا، انہوں نے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ملک عظیم، ملک پاکستان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنے والی زبان کو بند کیا جائے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ بھونکنے والی زبان کو بند کیا جائے گا، امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شان کے اوپر بھونکنے والی زبانوں کو بند کیا جائے گا۔ ہم اس کے اوپر ایک قانون سازی کر رہے ہیں، اور قانون سازی کے نتیجے میں ہم دونوں فریقین سے اس بات پہ گفتگو کروائے گے۔ علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب کا موقف کیا تھا؟ وہ کہتے یہ تھے، انہوں نے موقف یہ قائم کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے ہم کہ شیعہ صحابہ کو مانیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحابہ کی عزت کرے، حضرت امیر معاویہ کی عزت کرے، حضرت عائشہ کی عزت کرے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ان کا موقف یہ تھا مانے نہ مانے لیکن گالی نہ دے، لیکن گالی نہ دے، ان کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرے۔ اور اب جو وہ ایک انگلش کے اندر تقریر کر رہے تھے، اس کا مدعا یہ تھا کہ جناب آپ اپنی محافل میں
جب بھی آپ کی محافل ہوگی اس میں ISI اور فوج کے سربراہان کو بٹھا کر یہ بات آپ طے کریں اہل تشیع کہ آپ اپنی محافل میں مجالس میں اہل بیت کی شان کو کھول کر بیان کریں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیر بحث نہ لایا جائے، حضرت ابو سفیان کو زیر بحث نہ لایا جائے، حضرت عائشہ کو زیر بحث نہ لایا جائے، حضرت عثمان غنی کو زیر بحث نہ لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ کچھ ہم نہیں لے کر آئے گے تو ہماری تو سارا کام ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مذہب شیعت ساری کی ساری طعن و تشنیع پہ کھڑی ہے، ان کا کام ہی طعن و تشنیع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس وقت تک 3 کو برا نہ کہے، پہلے 3 خلفاء کو، چوتھے کو ہم اچھا کہہ نہیں سکتے، ہم چوتھے کو ہم اچھا کہیں، ان کو تو مجبوری ان کی ہے۔ تو علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو، مفتی منیب الرحمان صاحب اور بڑے بڑے اکابرین جو ان سے ہے، ان سب کو اکٹھا کیا۔ کراچی میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی، بڑی بڑی میٹنگیں ہوئی، کنونشنیں ہوئی، اور انہوں نے یہ بات وہاں پر باور کروائی کہ حضرات صحابہ علیہ رضوان کے ماننے کا، ان کو تسلیم کرنا، ان کی عزت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے اس میں سپہ صحابہ کو بھی ساتھ جوڑا، اہل حدیثوں کو بھی ساتھ جوڑا، بریلویوں کو بھی ساتھ جوڑا، سب کو ساتھ جوڑا۔ لیکن انہوں نے سپہ صحابہ سے ایک بات سب سے پہلی مجلس میں انہوں نے کی کہ آپ کا ہمارے جلسوں میں ایک بھی جھنڈا نظر نہیں آنا چاہیے، ہم ایک منظم طریقے سے، بڑی پرامن طریقے سے مدح صحابہ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ افسران تک بات کرنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو تنظیمیں چل رہی ہیں، کیونکہ ملائیشیا میں رہے ہیں اور بہت ساری چیز جانتے تھے وہ، اور انہیں بہت سارے ادارے اور بہت ساری ایجنسیاں جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتی ہے ان سے رابطے بھی کیے انہوں نے کہا آپ کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک جماعت کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو لے کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جھنڈا سپہ صحابہ کا کسی جلسے میں نہیں لے کر آئے، انہوں نے سپہ صحابہ کے کسی اکابر کا، کسی جنگی کا، کسی فاروقی کا، کسی کا نعرہ نہیں لگوایا گیا، نعرہ نہیں لگے گا، انہوں نے کہا ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اور کراچی کے سارے مدارس اکٹھے ہوئے، اہل حدیث کے اور تمام بریلوی مکتب فکر کے، سب کے۔ پھر اس کے بعد کراچی کے بعد بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ لاہور میں ہوا، پھر لاہور کے بعد اسلام آباد میں ہوا، راولپنڈی میں ہوا، پھر ملتان کے اندر مولانا حنیف جلندری صاحب جو ہمارے مدارس کے قائد ہے، قائد وفاق المدارس ہے، ان کی سربراہی میں بہت بڑا ایک کانفرنس ہوئی 24 ستمبر کو، بھی یہ سے گزری ہے 24 ستمبر بروز اتوار کو، پورا دن جو سے یہ پروگرام چلتا رہا، اور پوری دنیا کے اوپر حضرات صحابہ علیہ رضوان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت اور منقبت کو دکھایا گیا، لوگوں کو سنوایا گیا۔ تو میرے محترم، ان تمام چیزوں کے تناظر میں سب سے زیادہ کرنے والے تھے، کام کرنے والے تھے، ہمت کوشش کرنے والے تھے، جد و جہد کرنے والے تھے، بہترین انداز اور بہترین کردار اختیار کرنے والے تھے، وہ علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب تھے، جو سب سے آگے تھے جو۔ لیکن کل ان کو درد مندانہ انداز سے اور بڑے ہی روڈ کے اوپر ان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سے ہے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا عمیر اور مولانا 2-4 اور ہے، ان زبیر اور ان کے بیٹے ہیں، ان کے جو صحیح جید علماء میں شامل ہیں۔ مولانا مفتی ڈاکٹر عادل خان صاحب محتمیم جامعہ فروقیہ تھے، جہاں پر مولانا سلیم اللہ خان صاحب حدیث پڑھاتے تھے، وہاں پر یہ حدیث پڑھاتے تھے۔ شیخ الحدیث بھی تھے، بخاری شریف اور ترمذی شریف کے پورے ملک کے اندر بہترین اساتذہ کرام میں سے یہ شامل تھے۔ 1976 سے لے کے اب تک اپنا تعلیم سے سلسلہ نہیں توڑا انہوں نے، ہزاروں کام بھی ان کے ہیں، کاروبار بھی ان کے تھے، امیر کبیر انسان تھے، کوئی غریب نہیں تھے کوئی ہے، لیکن انہوں نے تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ سلسلہ قائم اور دائم رکھا انہوں نے، اور آج تک ان کا سلسلہ قائم اور دائم تھا۔ ان کی تمام کی تمام اولاد علماء ہیں، ان کا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو عالم نہ ہو۔ تو بہت نیک انسان تھے، متقی پرہیزگار انسان تھے، لیکن ان کو جو ان سے ہے بڑی دردناک انداز کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے اور ان کی شہادت کے پیچھے جن جن لوگوں کا ہاتھ ہے، ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور جس تحریک کے شروع کرنے میں انہوں نے بہترین کردار اختیار کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس تحریک کو، مدح صحابہ کو انجام تک پہنچایا جائے، اور جو ایک قوانین انہوں نے پیش کیے تھے ان کو ملک کے اندر نافذ کیا جائے، اور کبھی بھی حضرات صحابہ علیہ رضوان کی شان میں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی
نہ کی جائے اور کرنے والوں کو سخت اور کڑی ترین قسم کی سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر عادل خان صاحب کی شہادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ 63 سال کی زندگی، عمر بھی اللہ نے وہ دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر دی تھی۔ 63 سال کی زندگی میں مرتبہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند سے بلند فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان میں جتنے ہمارے بڑے علماء اور شیوخ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے علمی کاس کی حفاظت فرمائے، ان کے مدارس کی حفاظت فرمائے، ان کی دینی سوچ کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کے ہر قسم کے فتنہ فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو ترقیاں نصیب فرمائے۔ تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔